بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام ناظرین, امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں جہاں پر ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین, آج فائنلی بڑے لمبے عرصے کے بعد سابق وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب اسکرین پر پدھارے. بہت ساری ایکسپیکٹیشن تھی سبھی کو, کوئی نئے اعلانات ہوں گے, کوئی ریلیف کی بات کریں گے, کوئی پولیٹیکل ایجنڈا بتائیں گے کہ آگے جانا کس طرف ہے. بس بظاہر تو نون لیگ بھی بند گلی میں کھڑی ہوئی ہے, پورے ملک کو جہاں پر سٹک کیا ہوا ہے, خود بھی اس کے ساتھ سٹک ہوئے پڑے ہیں. لیکن کچھ ایسا مجھے نیا نہیں ملا. صرف ایک چیز ضرور ملی کہ بظاہر نواز شریف صاحب یہ لگ رہا تھا کہ پنجاب کے قائد ہیں اور ان کی جماعت فیڈرل گورنمنٹ میں برسر اقتدار نہیں ہے, مرکز میں ان کی حکومت نہیں ہے. میرے ساتھ صدیق جان صاحب ہیں. اسی آج کی ان کی ساری, میں تو اس کو پریس کانفرنس نہیں کہوں گا, قوم سے خطاب کہوں گا, کاز نہ کوئی صحافی تھا, نہ کوئی سوال تھا, نہ جواب تھا. تو آج کی اس سپیچ کو یا قوم سے خطاب کو کیسے دیکھا جائے؟ صدیق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. قوم سے خطاب کو کیسے دیکھا آپ؟ یہ قوم سے خطاب نہیں تھا, یہ بیسیکلی میاں نواز شریف صاحب کو جو بہت کم ایک ٹائم دیا گیا نا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, ایک مہلت دی گئی, ڈیڈ لائن دی گئی ہے, اور یہ اس مہلت اور اس ڈیڈ لائن میں جو اسٹیبلشمنٹ نے وارن کیا ہے اس کا ایک کوشش ہے ان کو سیٹسفائی کرنے کی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے شریف خاندان کو یہ بتا دیا گیا نون لیگ کو کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آپ کے ساتھ معاملات نہیں چلائے جا سکتے, ملک ڈیلیور نہیں کر پا رہے, آپ ڈیلیور بھی نہیں کر پا رہے, آپ نیریٹو بھی نہیں بنا پا رہے, لوگوں میں انسرٹینٹی ہے. اور پھر یہ کہا گیا اسٹیبلشمنٹ کو مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کہ دیکھیں جی معاملہ یہ ہے کہ میاں صاحب ایکٹیو نہیں تھے اور ہمارا فیس کیونکہ میاں صاحب ہیں تو میاں صاحب ایکٹیو ہوں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. انہوں نے کہا میاں صاحب کو ایکٹیو کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یہ آپ کا کام ہے. تو پھر کسی نے جا کے ادارے کو یہ کہا کہ جی میاں صاحب ناراض ہیں آپ سے کہ یہ وہ, انہوں نے کہا کہ جی ہمارا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے, وہ ناراض ہم سے ہیں یا نہیں ہیں, راضی کرنا بھی ہماری ذمہ داری نہیں ہے, راضی کرنا بھی ہماری ذمہ داری نہیں ہے, لیکن یہ ہم بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب کے خاندان سے اقتدار روٹنے والا ہے. تو پھر میاں صاحب کو یہ کہا گیا کہ میاں صاحب اب آپ ایکٹیو ہوں. اب کیا جائے گا, اب کیا یہ جائے گا. اور مجھے آج کی پریس کانفرنس سے یہاں پہ رکیں, میاں صاحب کتنا فیس ہیں یا کتنے کے عوام میں مقبول ہیں؟ 8 فروری کو نون لیگ نے دیکھ نہیں لیا وہ, لیکن یہی منجن تب بھی بیچا گیا تھا نا کہ ہمارا فیس میاں صاحب ہے. لیکن ابھی بھی بہرحال اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یہی کہا گیا. اور آج مجھے یہ میاں صاحب کی پریس کانفرنس دیکھ کے نا, اور وہ نصرت جاوید صاحب کی وہ بات یاد آ گئی. وہ مجھے ایگزیکٹ بات تو یاد نہیں ہے, انہوں نے اس کو کہا تھا کہ میاں صاحب کو یہ ایسے لیے پھر رہے ہیں جیسے کوئی ویل چیئر پہ کسی کو لے کے مانگنے والے نا اپنے کسی بزرگ کو ویل چیئر پہ لیے پھر رہے ہوتے ہیں. تو میاں صاحب کو آج یہ وہی کام کیا ہے, میاں صاحب کو دکھا کے. اور اچھا آپ یہ کریں گے کیا؟ یہ کریں گے یہ کہ ایک تو آج کی میاں صاحب کی جو ٹاک تھی نا, یہ قوم کو پڑے گی کم از کم کوئی میرے خیال 1.5-2 ارب میں, کیونکہ اس میاں صاحب کی پریس کانفرنس کہیں یا خطاب کہیں, اس کے بعد کروڑوں روپے کے اشتہارات دیے جائیں ٹی وی چینلز کو, اخبارات کو. کل ہی اشتہارات آنا شروع ہو جائیں گے ٹی وی چینلز کے اوپر اور اخبارات کے اوپر. ٹویٹس کے پیسے بڑے اچھے مل رہے ہوں گے, جو جس پہ ٹویٹ کرے گا کہ بڑا زبردست ریلیف ہے, بہت اس وقت ریٹ بہت اوپر ہوگا. جیسے وہ کوئی ہوتا نہیں ہے اکثر, وہ ہم بکیز کا دیکھتے ہیں کہ ریٹ کی چل رہے ہیں, اس وقت ریٹ بہت اچھا چل رہا ہوگا. تو کیونکہ اس وقت نون لیگ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ جو جلد از جلد ٹویٹ کر دے, ٹھیک ہے. تو آپ کے زیادہ تعلقات ہیں پنجاب حکومت میں سے, ذرا ریٹ کیا آپ کو ضرورت ہے, ریٹ چیک کر لیجئے گا. اور بہت اس وقت بہت زیادہ ریٹ ہوگا ایک ٹویٹ کا, اور یہ ساری چیزیں. تو اور اس میں اس بار آپ ایک بات اور بھی دیکھیے گا کہ اس بار ٹویٹس جو ہے نا زیادہ وہ نون لیگ کے جو کلوز صحافی ہیں نا وہ پہلے کریں گے, جو ادارے کے پے رول پہ ہیں یا ادارے کے اسپانسرڈ ہیں, جو ادارے کے ساتھ ہیں, وہ نہیں ٹویٹس کریں گے. ہاں ان میں سے بھی وہ جو نون لیگ کے بھی اور ادارے دونوں کے قریب ہے وہ کریں گے, جو صرف ادارے کے قریب ہے وہ اکاؤنٹس نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ اب معاملہ صرف نون لیگ کا اپنا اعزاز کا ہے. آج کی پریس کانفرنس کے بعد یا میڈیا ٹاک کے بعد, خطاب کے بعد, نون لیگ کوشش کرے گی کہ نون لیگ یہ اشتہارات چلوا کے اور وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرے گی, اور جھوٹی رپورٹس اپنے طور پہ تو تیار کریں گے, اور اسٹیبلشمنٹ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں جی تھوڑا سا لوگوں کے اندر ایک ہوپ پیدا ہو گئی ہے کہ جی چیزیں مطلب ذرا ریٹ کم ہوں گے, اور ویسے ہی آگے. اور پھر یہ دیکھیں نا ٹائمنگ دیکھیں میاں صاحب کی اس ٹاک کی, اگست کی جب مطلب اگست گزر گیا ہے, 14 اگست کو ہی کر لیتے, پھر ایک بڑا دن تھا, ایک بڑا ایونٹ تھا. اگست میں جب بھی کر لیتے, اگست گزر گیا. اب آپ کو پتا ہے کہ گرمی کی شدت ہر آنے والے دن کے ساتھ کم ہو رہی ہے, بلنگ کم ہوتی جائے گی, ویسے ہی, ٹھیک ہے, ویسے ہی کم ہوتی جائے گی. اب آپ دیکھیں نا اسلام آباد میں آپ بیٹھے ہیں, یہاں پہ تو آپ مطلب پچھلے 10-15 دن پہ تو ویسے ہی کوئی سردی کا ہی ماحول بن گیا, مونسون کی وجہ سے بارشیں ہو رہی ہیں اور سارا, اور کئی گھروں میں اے سی بھی نہیں چل رہے بھائی. اب تو کئی بار اتنی ٹھنڈ ہو جاتی ہے کہ آپ کو پنکھا بھی نہیں چلانا پڑتا, یعنی بارش کی وجہ سے اتنی ٹھنڈ ہو جاتی ہے. تو ایک ایسے ٹائم پہ کروایا گیا. یہ سمجھتے ہیں لوگوں کو بیوقوف اور جاہل, لوگ بیوقوف اور جاہل نہیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا,
لوگ یہ سوچیں گے کہ یار وہ پچھلی بار میرا آیا تھا 25,000 بل, اس بار میرا 17,000 آیا. میاں صاحب نے ریلیف دیا وہ کیونکہ بجلی ہی کم یس استعمال ہوئی ہے یہ وہ, لیکن لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں. اچھا, آپ کی گفتگو سے ایک چیز تو تاثر واضح جا رہا ہے کہ پی ایم ایل اپنے آپ پہ ہے بھائی, اب رائٹ لیفٹ سے کوئی سپورٹ سسٹم ابھی اپنے آپ پہ نہیں ہے, ابھی نہیں ہے, لیکن یہ بتا دیا گیا ہے, کاؤنسلنگ کر دی گئی ہے تاکہ ان کو ایک دم جھٹکا نہ لگے نا. جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, مریض کے لواحقین کی پہلے کاؤنسلنگ کر دیتے ہیں کہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے, دعا کریں, کسی وقت بھی خدا نخواستہ کوئی بری خبر آپ کو سنائی دے سکتی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے یہ بتا دیا ان کو کہ چیزیں اب آپ کے ساتھ. کیا یہی وجہ ہے کہ آج میاں صاحب پھر مجھے بار بار کہتے رہے کہ سب کو مجھے کیوں نکالا. میاں صاحب اب جو مرضی کریں, میاں صاحب اب رحم کی اپیلیں کریں, میاں صاحب آپ پاؤں پکڑیں. مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر اب یہ سوچ بہت تیزی سے یہ ان کے اندر آ رہی ہے کہ یہ میں پہلے بھی 2-3 بار بتا چکا ہوں کہ اب تو اگلی جو بات ہے وہ نہیں بتا پاؤں گا, کیونکہ ابھی میں نہیں چاہتا کہ میں آپ سے دور کر دیا جاؤں کچھ دنوں کے لیے, کچھ ہفتوں کے لیے. مطلب کچھ دن پہلے تک اسٹیبلشمنٹ اس نتیجے پہ پہنچ گئی تھی کہ پی ٹی آئی کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی تھی کہ وہ کہتے بھی تھے کہ گند کا ٹوکرا ہم نے اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے اور کارکردگی یہ نہیں دکھا رہے پی ٹی آئی والے اور بدنام ہم ہو رہے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ سوچ چند ہفتے پہلے تھی, اب اس سے آگے چلی گئی ہے. اس سے آگے کیا چلی گئی ہے وہ میں نہیں بتا سکتا یا میں نہیں بیان کر سکتا. چند ہفتے پہلے وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ہم کہتے تھے کہ گند کا ٹوکرا ہم نے سر پہ رکھا ہوا ہے, لیکن اس گند کے ٹوکرے کی جو اسمیل تھی نا وہ اوپر ہوا میں اور فضا میں جا رہی تھی. ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گند کا ٹوکرا ہے نا یہ لیک ہو گیا ہے, یہ جو گند ہے نا یہ سارا ہمارے اوپر آ رہا ہے. یہ چند ہفتے پہلے تک تھا, اب معاملہ اس سے آگے ہو گیا ہے, اب اس سے آگے آ گیا ہے. وہ میں کیمرے میں نہیں بتا سکتا, ویڈیو کے بعد آپ کو بتا دوں گا, کیونکہ آپ کو مجھے پتا ہے کہ آپ جب آف کیمرہ بات کرتے ہیں تو آپ آڈیو ریکارڈ نہیں کر رہے ہوتے, تو اس لیے میں آپ کو جو ہے وہ جی کہ کبھی کہانی وقت خود ہی کھلے گی کہ کچھ صحافی ہمارے ہیں کہ وہ آف دا ریکارڈ بھی بیٹھ کے ریکارڈنگز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ ہمارے ایک دوست کے ساتھ ہوا ہے, اس کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا تھا, اس نے آڈیو ریکارڈ کر لی, اس کو کہیں بلایا انہوں نے کہا آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. نہیں, وہ آپ تو کسی اور کی بات کر رہے ہیں نا, میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں. وہ بھی ان سے ملتا جلتا کردار تھا. وہ کسی کے پاس جا کے بیٹھا, آڈیو ریکارڈنگ کر لی. سر یہ سیکٹر کمانڈر کیا ہوتا ہے, فلانا کیا ہوتا ہے سر یہ کیا کام کرتا ہے, یہ فلانا کیا کام کرتا ہے سر, یہ فلاں کیا چیز ہے, جاب ڈسکرپشن. وہ شروع ہو گئے, اس نے آڈیو جا کے ادھر دے دی. انہوں نے بلا لیا, انہوں نے کہا آپ بڑی ہمارے خلاف باتیں. انہوں نے کہا سر آپ کے خلاف کون بات کر سکتا ہے, کیسے پاسبل. انہوں نے کہا ذرا خاموش ہو آپ. لے کیا تو انہوں نے ان کی سانسیں رک گئی. انہوں نے کہا نہیں وہ آپ بھی سارے بچ گئے. انہوں نے کہا کہ لالا بندے کو غلطی تھی نہیں میں دی. انہوں نے کہا سر غلطی ہو گئی ہے, جانے معافی دے چھوڑو. انہوں نے خیال کیا کرے. اسے پھر یاد آیا کہ یار وہ کہیں پہ ایٹ سم پوائنٹ میں نے کیا وہ فلاں بندہ تھا, یہ وہ سارا کچھ. دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے. اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت سب سے بڑی پریشانی ہے مسلم لیگ نون کی کریڈیبلٹی. کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, کوئی نیریٹو نہیں ہے. تو اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ دیکھیں کیونکہ میاں صاحب ایکٹیو نہیں تھے تو قوم جو ہے وہ میاں صاحب کی دیوانی ہے, لوگ سارے میاں صاحب کو سنتے ہیں. میاں صاحب جب گفتگو کرنے آتے ہیں تو لوگ سانسیں روک لیتے ہیں, سناٹا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور شکر ہے جاوید چودھری صاحب والی بات نہیں کی کہ وہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ حسین نواز صاحب کا باوضو ہوتا ہے, یہ نہیں کہا کہ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ میاں صاحب کی اسپیچ آنے والی ہے تو لوگ وضو کر کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ شکر ہے یہ نہیں کہا. لیکن انہوں نے اب اسٹیبلشمنٹ کو تسلی دیا کہ میاں صاحب کی ہمیں 1 2 3 4 تقریریں کروائیں گے, پھر آپ پاکستان میں استحکام دیکھیے گا. ایسے لوگوں کو پیسے آئیں گے, انویسٹمنٹس آئیں گے. وہ نہیں کہ پاکستان کے اندر ایک نا استحکام آنے لگ جائے گا, امید پیدا ہو جائے گی. دیکھیے گا لوگوں کے اندر نا ایک نفرت کم ہو جائے گی, یہ وہ سارے. لیکن یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس تقریر کے بعد اور ان اشارات کے بعد اربوں روپے لگانے کے بعد میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سپٹمبر کے مڈ میں جا کے, آج یہ ہوئی ہے نا تو میکسیمم 1 مہینہ اور دے گی ان کو, اور 1 مہینے بعد جو وہ پلس لیں گے پورے پاکستان سے. لیکن صدیق صاحب ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کے بارے میں خیالات یا جذبات یا حالات بدل رہے ہیں. تحریک انصاف کے اوپر تو پریشر بڑھتا جا رہا ہے, وہاں پہ تو کوئی ریلیف نظر نہیں آتا نا کسی بھی جگہ سے. میرا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ یہ آنکھوں کا دکھ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. ابھی ریسنٹلی 3 سیٹیں گئی, وہ قاضی صاحب نے کیا, وہ دیکھیں وہ قاضی صاحب نے کیا. وہ اب یہ سیٹوں والے معاملے میں اب اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی. یہ جو 3 سیٹیں ہیں نا اس میں اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی. ہاں پہلے مار دھاڑ ساری دھاندلی ہر چیز میں وہ پوری طرح ساتھ تھے, لیکن اس میں وہ نہیں تھے. یہ قاضی صاحب کا اپنا کردار ہے, کیونکہ وہ قاضی صاحب کی اب ذات کا معاملہ ہے. قاضی صاحب نا اب اسٹیبلشمنٹ پہ ریلائی نہیں کر رہے. پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ لے رہے ہیں نہیں, وہ پہلے اسٹیبلشمنٹ پہ ریلائی کر رہے تھے کہ وہ میرے لیے نمبر پورے کریں گے. اب قاضی صاحب خود نمبر گیم پوری کر رہے ہیں.
सिकंदर सुल्तान राजा साहब और वो मिलके। 3 और 4 में 11 लोग तो भी रहते हैं। अभी है, लेकिन वो कायद साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरा वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि कायद साहब जितना मर्जी जोर लगा लें, मुझे कायद साहब की एक्सटेंशन नज़र नहीं आती। कुछ सोर्सेज तो ये भी क्लेम करते हैं कि कायद साहब के साथ जितना कुछ हो चुका है रिसेंटली और जहाँ जहाँ कायद साहब ने जो जो कर लिया है, कायद साहब खुद भी वे आउट चाहते हैं, एग्जिट। नहीं खुद तो मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि काजी साहब खुद लंबे रहना चाहते हैं। नहीं, काजी साहब का तो देखें, वो कहते हैं ना, जो कछुआ है ना वो पानी में खुश रहता है, लेकिन खुशकी पे भी आके वो जिंदा जरूर रहता है। उतना खुश नहीं होता लेकिन जिंदा जरूर रहता है। मछली जो है ना, उसकी जिंदगी का इन्हिसार पानी पे है। उसको आप पानी से निकालेंगे तड़प तड़प के, वो अपनी जान दे देगी। कायद साहब मछली है, तो काजी साहब मछली हैं, पानी के बगैर गुजारा नहीं है, पानी के बगैर उनका गुजारा नहीं है, एक्सटेंशन के बगैर उनका गुजारा नहीं है। और अगर कायद साहब नहीं है तो फिर नून लीग वालों के कायद पास साहब नहीं है तो गारंटी फिर नून लीग वाले नहीं सिस्टम है। की गारंटी भी नून लीग वाली वो मैं मिसाल दे चुका हूँ, कई बार दे चुका हूँ, घिसी पिटी मिसाल, कि ये जो राना सनौला साहब और ख्वाजा आसिफ साहब कहते फिर रहे हैं ना कि अक्टूबर के बाद हमारी हुकूमत नहीं रहेगी, क्योंकि पीटीआई वाले कहते हैं साड़ी गल हो गई है। तो मैं वो आजकल मिसाल कई बार दे चुका हूँ कि वो जो घर में एक बंदा या बंदी थी ना, उसने कहा कल जब आप खाना खा रहे होंगे रात के वक्त, साढ़े चेक नहीं रहना, एक बंदा कम होगा। तो वो रात को भाग गया। अगले दिन जब सारे खाना खाने बैठे, कहते जो भी थी अल्लाह वाली। उसने कल ही कह दिया था कि एक बंदा खाने पे कम होगा, आज एक कम है खाने में, ठीक है। तो नून लीग को पीपल्स पार्टी, नून लीग को राना सनौला को पता है कि 26 अक्टूबर हमारी हकीकी सियासी यतीमी का दिन है। उस दिन के बाद फिर हमारी हुकूमत का इद्दत ही होगी, मुद्दत नहीं होगी। ये बेसिकली मियां नवाज शरीफ साहब को जो बहुत कम एक टाइम दिया गया ना एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, एक मोहलत दी गई, डेडलाइन दी गई है, और ये उस मोहलत और उस डेडलाइन में जो एस्टेब्लिशमेंट ने वार्न किया है, उसका एक कोशिश है उनको सेटिस्फाई करने की, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से शरीफ ख़ानदान को ये बता दिया गया, नून लीग को, कि हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि आपके साथ मामला नहीं चलाए जा सकते, मुल्क डिलीवर नहीं कर पा रहे, आप डिलीवर भी नहीं कर पा रहे, आप नैरेटिव भी नहीं बना पा रहे, लोगों में अनसर्टेनिटी है। और फिर ये कहा गया एस्टेब्लिशमेंट को मरीम नवाज साहब की जानिब से कि देखिए जी, मामला ये है कि मियाँ साहब एक्टिव नहीं थे और हमारा फेस क्योंकि मियाँ साहब हैं, तो मियाँ साहब एक्टिव होंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उन्होंने कहा मियाँ साहब को एक्टिव करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपका काम है। तो फिर किसी ने जाके इदारे को ये कहा कि जी मियाँ साहब नाराज़ हैं आपसे कि ये वो, उन्होंने कहा कि जी हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है, वो नाराज़ हमसे हैं या नहीं है, राज़ी करना भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, राज़ी करना भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ये हम बता रहे हैं कि मियाँ साहब के ख़ानदान से इक़्तिदार रूठने वाला है। तो फिर मियाँ साहब को ये कहा गया कि मियाँ साहब अब आप एक्टिव हों। अब किया क्या जाएगा, अब किया ये जाएगा। और मुझे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यहाँ पे रुके, मियाँ साहब कितना फेस हैं या कितने के अवाम में मकबूल हैं, 8 फरवरी को नून लीग ने देख नहीं लिया वो, लेकिन यही मंजन तब भी बेचा गया था ना कि हमारा फेस मियाँ साहब है। लेकिन अभी भी बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट के सामने यही कहा गया। और आज मुझे ये मियाँ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के ना, और वो नुसरत जावेद साहब की वो बात याद आ गई, वो मुझे एग्जैक्ट बात तो याद नहीं है। उन्होंने उसको कहा था कि मियाँ साहब को ये ऐसे लिए फिर रहे हैं जैसे कोई व्हील चेयर पे किसी को लेके मांगने वाले ना अपने किसी बुजुर्ग को व्हील चेयर पे लिए फिर रहे होते हैं। तो मियाँ साहब को आज ये वही काम किया है, मियाँ साहब को दिखा के। और अच्छा, आप ये करेंगे क्या, ये करेंगे ये कि एक तो आज की मियाँ साहब की जो टॉक थी ना, ये कौम को पड़ेगी कम अज़ कम कोई मेरे ख्याल 1.5-2 अरब में, क्योंकि इस मियाँ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहें या खिताब कहें, इसके बाद करोड़ों रुपए के इश्तिहारात दिए जाएँ टीवी चैनल्स को, अखबारात को। कल इश्तिहारात आना शुरू हो जाएंगे टीवी चैनल्स के ऊपर और अखबारात के ऊपर। ट्वीट्स के पैसे बड़े अच्छे मिल रहे होंगे, जो जिस पे ट्वीट करेगा कि बड़ा ज़बरदस्त रिलीफ है, बहुत इस वक्त रेट बहुत ऊपर होगा। जैसे वो रेट है, वो कोई होते नहीं है, अक्सर वो हम बुकीज़ का देखते हैं कि रेट की चल रहे हैं, इस वक्त रेट बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो क्योंकि इस वक्त नून लीग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जो जल्द से जल्द ट्वीट कर दे, ठीक है। तो आपके ज़्यादातर लोग आते हैं पंजाब हुकूमत में से, ज़रा रेट क्या आपको ज़रूरत है, रेट चेक कर लीजिएगा। और बहुत इस वक्त बहुत ज़्यादा रेट होगा एक ट्वीट का। और ये सारी चीज़ें तो, और इसमें इस बार आप एक बात और भी देखिएगा कि इस बार ट्वीट्स जो है ना ज़्यादा वो नून लीग के जो क्लोज सहाफ़ी हैं ना वो पहले करेंगे, जो इदारे के पेरोल पे हैं या इदारे के स्पॉन्सर्ड हैं, जो इदारे के साथ हैं, वो नहीं ट्वीट्स करेंगे। हाँ, उनमें से भी वो जो नून लीग के भी और इदारे दोनों के करीब है वो करेंगे, जो सिर्फ इदारे के करीब है वो अकाउंट्स नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये अब मामला सिर्फ नून लीग का अपना एजाद का है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद या मीडिया टॉक के बाद, खिताब के बाद, नून लीग कोशिश करेगी कि थोड़ा नून लीग ये इश्तिहारात चलवा के और वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगी और झूठी रिपोर्ट्स अपने तौर पे तो तैयार करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट को बताने की कोशिश करेंगे कि देखें जी थोड़ा सा लोगों के अंदर एक होप पैदा हो गई है कि जी चीज़ें मतलब ज़रा रेट कम होंगे और वैसे ही आगे। और फिर ये देखें ना, टाइमिंग देखें मियाँ साहब की इस टॉक की, अगस्त की जब
मतलब अगस्त गुजर गया है। 14 अगस्त को ही कर लेते, फिर एक बड़ा दिन था, एक बड़ा नहीं इवेंट था। नहीं 14 अगस्त में जब भी कर लेते, अगस्त गुजर गया। अब आपको पता है कि गर्मी की शिद्दत हर आने वाले दिन के साथ ओ कम हो यस, रही है, बिलिंग कम होती जाएगी, कम होती जाएगी वैसे ही। यस यस। ठीक है, वैसे ही कम होती जाएगी। अब आप देखें ना, इस्लामाबाद में आप बैठे हैं, यहाँ पे तो आप मतलब पिछले 10-15 दिन पे तो वैसे ही कोई सर्दी से का ही माहौल बन गया, मानसून की वजह से बारिशें हो रही हैं और सारा, और कई घरों में एसी भी नहीं चल रहे भाई। अब तो कई बार इतनी ठंड हो जाती है कि आपको पंखा भी नहीं चलाना पड़ता, यानी बारिश की वजह से इतनी ठंड हो जाती है। तो एक ऐसे टाइम पे करवाया गया, ये समझते हैं लोगों को बेवकूफ़ और जाहिल। लोग बेवकूफ़ और जाहिल नहीं है, ठीक है। ये समझते हैं कि अब क्या होगा, लोग ये सोचेंगे कि यार वो पिछली बार मेरा आया था 25,000 बिल, इस बार मेरा 17,000 आया, मियां साहब ने रिलीफ दिया वो क्योंकि बिजली ही कम यस यस इस्तेमाल हुई है ये वो। लेकिन लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। अच्छा, आपकी गुफ्तगू से एक चीज़ तो तासुर वाज़े जा रहा है कि पीएमएल अपने आप पे है भाई, अब राइट लेफ्ट से कोई सपोर्ट सिस्टम अभी अपने आप पे नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन ये बता दिया गया है, काउंसलिंग कर दी गई है ताकि इनको एकदम झटका ना लगे ना। जैसे डॉक्टर होते हैं ना, मरीज के लवाकिन की पहले काउंसलिंग कर देते हैं कि मामला बहुत संजीदा है, दुआ करें, किसी वक्त भी खुदा न खास्ता कोई बुरी खबर आपको सुनाई दे सकती है। चले 19th का दिन भी बड़ा आगे से जो आ रहा है, हम इसका इंशाल्लाह उस दिन बात करेंगे उस पर। 19th ऑफ अगस्त नाज़रीन आ रहा है, एक बड़ा दिन होगा पंजाब की पॉलिटिक्स को लेकर, और पंजाब के मामलात किस तरफ जाएंगे। काई साहब की अदालत में 19 तारीख को देखते हैं, और फिर सिद्दीक साहब से इंशाल्लाह उस पर भी देखेंगे कि क्या क्या मामला जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।